السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار منہ میٹھا کر لیجئے، یعنی کہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ آج ویڈیو ہی کچھ ایسی ہے۔ سب سے پہلے ہم درود پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا درود پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج ویڈیو بہت ہی مزے کی ہے، بہت ہی پیاری ہے، جس کو سن کر دیکھ کر بہت دل کو خوشی اور سکون ملے گا۔ کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جنت کے لمحات کیسے ہوں گے، جنت میں جو پہلا دن کیسا ہوگا، یہ میں آپ سے بتانے جا رہی ہوں آج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت میں پہلا دن کیسا ہوگا، جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات، پہلی صبح کیسی حسین خوبصورت ہوگی۔ لوگ جب حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، ذرا سوچئے جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی، ریشم دیکھیں گے تو وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ذرا تھوڑا سا ہم اگر اپنے ذہن کو اس طرف لے جائیں تو وہ کتنا خوشگوار ہوگا، یہ ذرا سوچئے ذرا۔ جب ہم اپنے ان عزیز و اقرباء سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، جب ان سے ملاقات کریں گے تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا۔ جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے، غمگین کو مسرور دیکھیں گے تو کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا، وہ کتنے خوش ہوں گے ہم۔ جب بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، کیسا حسین منظر ہوگا، جو ہم نے دنیا میں اس کو بوڑھا دیکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو جوان کر دیں گے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور کیسا حسین منظر ہوگا جب ہم انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کو سلام پیش کریں گے، شہداء اسلام کی زیارت کریں گے اور جھاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پہ لے جایا جائے گا تو وہاں ہماری اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب ہمارے نبی آقائے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا، اور وہ ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جیسے کہ جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کو پہلو میں نوجوانوں جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسرین قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے، میٹھی اور سریلی آواز میں ہم کو اذان سنائی دے گی، تو ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ ابو بکر وہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ اللہ تعالیٰ کی حمدنی کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے،
تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر بنی داؤد علیہ السلام ہے، نبی داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق و مالک جلال ارشاد فرمائے گا، اے جھنٹیوں، ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ پس اللہ رب العزت حجاب اٹھا دیں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد تم پر کبھی غضب نہیں کروں گا، کبھی غضب نہیں فرماؤں گا انشاءاللہ۔ آگے دعا ہے میری کہ یا اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو اپنے مقرب اور پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں ایمان صحت کے ساتھ دین اسلام پر استقامت عطا فرمائیے، اور اپنے حکم اور پسندیدہ عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے اور اپنا بہترین ذکر و شکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے گا اور ہماری توبہ قبول فرمائیے گا، ایمان پر زندہ رکھیے اور حالت ایمان حلال عمل پر اپنی رحمت والی موت عطا فرمائیے گا جو ہمارے لیے ذرائع رحمت و نجات ہو، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے مقرب بندوں کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔